اللہ کی دی ہوئی فضل اور توفیق سے ہم نے الحمدللہ 14 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لی اور سن لی ہے۔ اب وہ آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، کہ جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ سورہ سبا، یہ سبا عرب میں ایک قبیلے کا نام تھا۔ عرب میں ایک قبیلے کا نام سبا تھا، اور یہ اپنے باپ کے نام سے، جد کے نام سے مشہور تھا۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ قبیلہ در قبیلہ رہا کرتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کے نام سے اپنے قبیلے کا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ آج بھی بعض جگہوں پر رواج ہے، اپنے گاؤں میں بھی 2 خاندان مشہور ہیں، تو ان کا جو جد تھا اس کے نام سے یہ مشہور تھا، اور ان کا جد سبا بن لشجیب بن یارب بن قحطان تھا، تو سبا نام تھا اس کا، تو اس مناسبت سے اس قبیلے کا نام سبا رکھ دیا گیا۔ یہ مقام صنعاء، یمن میں ایک مقام ہے مقام صنعاء، وہاں سے 3 فرسنگ کی دوری پر تھا یہ شہر۔ اب یہ شہر تھا کیسا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے بیان کروں گا ہی، لیکن تمہید کے طور پر اتنا بتا دوں کہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، امت محمدیہ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی نعمت عطا کی جائے، تم پر انعام اور اکرام کی بارش کی جائے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا شکر کرو۔ دیکھو، تم سے نعمت کی ادائیگی کے عوض پیسہ نہیں لیا جا رہا، ثمن نہیں لیا جا رہا۔ تمہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیں کہ اگر تم کسی سے خریدو نا تو کوئی کروڑوں میں بھی نہ دے۔ کسی کے سامنے کہو کہ بھائی میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، مجھے 1 آنکھ دے دے اپنی، تو وہ 1 لاکھ پر لات مارے گا، کہا کہ آنکھ نہیں دینے والا میں۔ ارے تم کروڑوں کی بات کرنے لگو اور 1 آنکھ لینا چاہو، نہیں دے گا۔ لیکن تمہارے رب نے وہ فری میں دی ہوئی ہے تمہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنے سے ہی رب کا شکر آتا ہے، فری میں دی ہوئی ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کا ایک مرید تھا، تو اس کے بیچ کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، تو جب بھی وہ مسکراتا تھا تو اس کا دانت جو ٹوٹا ہوا تھا تو وہ ظاہر ہوتا تھا، تو بڑا مدنما سا لگتا تھا، حالانکہ خوبصورت تھا وہ، لیکن جب مسکراتا تھا، ہنستا تھا تو دانت دکھتا تھا، تو لوگ اس کا مذاق بناتے تھے، اسے خود بھی بہتر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ایک ماہر حاذق طبیب کے پاس گیا، اور اس طبیب نے اس کے ایک دانت لگا دیا، اور اس طریقے سے اس نے کاریگری کی کہ وہ دانت لگتا ہی نہیں تھا کہ لوکل ہو، وہ ایسا لگتا تھا کہ اصل دانت۔ تو مرشد کی بارگاہ میں محفل میں آ کر بیٹھا، اور مرشد سے کہا حضور اللہ کا کرم ہوا، یہ دیکھیے یہ ڈاکٹر کتنا ماہر آدمی ہے، اس نے میرے دانت لگایا، دیکھیے حضور کتنی فرق ہی نہیں لگ رہا، بالکل فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ دانت یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں واقعی بڑا قابل طبیب ہے، بڑا حاذق طبیب ہے، اس کے لیے شاباشی ہو، چل بیٹھ جا۔ لیکن اس کی خوشی کا یہ عالم تھا، ایک عرصے کے بعد پایا تھا نا اپنا دانت، پھر اچھل پڑا، حضور دیکھے تو صحیح کیا کاریگری ہے اس کی، کیا مہارت ہے، کہ ہاتھ میں صفائی ہے اس کے، دیکھیے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ حضور نے پھر بٹھال دیا، کہا ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے ڈاکٹر۔ وہ تیسری بار پھر کھڑا ہو گیا، خوشی تھی بہت، کہ حضور دیکھے تو ذرا ایک بار اور دیکھے ذرا۔ آپ کو جلال آ گیا کہ جس نے
تیرے دانت لگائے تھے پیسے لے آتے کہ نہیں؟ کہ حضور موٹی رقم لی تھی۔ کہ اس کے تعریف، جس نے موٹی رقم لینے کے بعد تجھے دانت دیا، اس کی تعریف کرتے تیری زبان نہیں تھک رہی؟ جس نے تجھے پہلے 32 دانت دیے تھے اس کی کتنی تعریف کی ہے؟ اس کی کتنی تعریف کی؟ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، اور 32 سال کا ہو چکا تھا وہ نوجوان۔ اللہ رب العزت نے اسے کبھی کوئی بیماری نہیں دی۔ 32 سال کے بعد اس کے سر میں درد اٹھا، درد شدت پکڑ گیا، تو باہر وہ جب نکلا تو اپنے سر پر پٹی باندھ کر نکلا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی نظر پڑی، بلایا، کہا ظالم، 32 سال سے اللہ نے تجھے شفا دی، کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، 32 سال کے بعد سر میں درد دیا، اب شکوے کی پٹی باندھ کے گھوم رہا ہے۔ معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کرے بندہ اور شکر کرے۔ میں اس پر بیان کر چکا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، کہ بندے کو چاہیے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرے، اور میں نے آپ کو شکر کے درجات بھی بتائے تھے کہ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر بالفرض بندہ نعمت کے پانے کے باوجود صبر شکر نہ کرے تو قوی امکان ہے کہ نعمت اس سے چھن جائے گی۔ یہ اس واقعے میں بتانا مقصود ہے کہ نعمت مل گئی، اس کے باوجود ناشکری ہے، نعمت مل گئی اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں اس نعمت کی، تو وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ سبا وہ قبیلے کا نام ہے جو سبا کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے جس جگہ وہ قبیلہ آباد تھا اس جگہ پر ان کی آبادی میں بہت ساری نشانیاں تھیں جو اللہ رب العزت کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی تھیں۔ اب وہ نشانیاں تھیں کیا؟ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے، پھلوں کے باغ، دائیں اور بائیں، اور اس طرح تھے کہ وہ بہت لمبے تک چلے گئے تھے جہاں تک قبیلہ آباد تھا، اور اس طرح کے باغ تھے، اس کثرت سے اس پر پھل آتے تھے کہ بندہ اگر صرف سر پر ٹوکری رکھ کے چلا جاتا تھا نا اور اس باغ سے نکلتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے ٹوکری اس کی بھر جاتی تھی پھلوں سے، اس کثرت سے اس پر پھل آتے تھے۔ اور اتنا بہترین وہ جگہ تھی کہ نہ وہاں مچھر تھا، نہ وہاں مکھی تھی، نہ وہاں کھٹمل تھا، نہ وہاں سانپ، نہ بچھو، کچھ نہیں، اتنی صاف آبادی۔ اور انتہا دیکھو، حضرت سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس جگہ سے نکل بھی جاتا تھا اور اس کے جسم پر اگر کوئی گندگی ہوتی تھی، کوئی جوں وغیرہ ہوتا تھا، وہ اس جگہ کی پاکیزگی کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ اتنی پاکیزہ جگہ تھی، بڑی خوبصورت آب و ہوا تھی اس کی۔ اس وقت کے لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے تھے، گھومنے کے لیے، اتنی خوبصورت جگہ تھی، آب و ہوا پاکیزہ تھی، مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ، بچھو، کسی طرح کی کوئی تکلیف دہ کوئی چیز نہیں تھی، اور پھلوں کا یہ عالم تھا کہ بغیر توڑے ہاتھ لگائے پھل گرتے تھے، لوگ سیراب ہوتے تھے۔ اتنی نعمتیں دی تھی رب تعالیٰ نے، لیکن یہ لوگ تھے کافر، انکاری تھے۔ تو پھر رب نے سبا والوں سے کہا کلو من رزق ربکم، ہم نے تمہیں 2 باغ دیے، پھل دیے، صاف ہوا دیے، تمہارے زمین سے ہم نے مچھر، کھٹمل، مکھی، سانپ، بچھو وغیرہ کو دور کر دیا ہے، اس کے عوض میں ہم نے تم سے کوئی نہیں لیا بدلہ۔ ہاں اتنا ہے، کلو من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور شکر کرو، بس اتنا کرو۔ اتنی ساری نعمتوں کے عوض میں بس اتنا کرو، خوب کھاؤ، جتنا کرے کھاؤ، کسی کی روک نہیں تم پر،
کوئی لمٹ نہیں تم پر، جتنا کھاؤ، لیکن واشکروا، اپنے رب کا شکر کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ خوبصورت شہر ہے، اس کی پاکیزگی نادر المثال ہے۔ ورب غفور، اور اگر تم کھاؤ، کھانے کے بعد ایمان لے آؤ، شکر کرو، تو اپنے رب کو بخشنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یعنی یہاں تو نعمتیں رب دے ہی رہا ہے، یہاں تو انواع و اقسام کے مزے لوٹ ہی رہے ہو، حالت ایمان اگر مرے بھی تو اللہ تمہیں قبر میں یہ نعمتیں کھلائے گا اور حشر میں بھی جنت میں عطا یہ نعمتیں کرے گا۔ بس اتنا کرو، اتنے سب کے عوض میں کیا کرو؟ واشکروا لہ، شکر کرو۔ شکر کرو گے یہ نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی تم سے۔ ورب غفور، اور تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان ہے، تم اپنے رب کو بخشنے والا اور مہربان بھی پاؤ گے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ رب کی جانب سے یہ باقاعدہ پیغام پہنچا تھا، 13 نبی، 13، ایک نہیں، 13 نبی، 13۔ ہمارے نبی بھی ایک نبی ہیں، ہاں وہ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن نبی جو ہوتا ہے نا، نبی اس طریقے سے 13 نبی پہنچے تھے ان کے پاس، سبا والوں کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اتنا سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے عوض میں بس اتنا تم سے گزارش ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ تو کہا دیکھو تمہارے رب نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے کرنے سے ہے۔ باغوں کی بوائی ہم نے کی ہے، پانی ہم لگاتے ہیں، دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، تمہارے رب کا کیا رول ہے اس میں؟ دیکھیے توجہ دیجیے، یہ ہماری وجہ سے، اور اگر ہے تمہارے رب کی وجہ سے تو کہو کہ تمہارا رب یہ نعمتیں ہم سے چھین لے، چھین لے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ رب کی وجہ، اللہ نے مہلت دی، اس کریم رب نے مہلت دی۔ ایک نبی نے آ کر بتایا اور جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جاؤ چھنوا دو، وہ اعلان کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ نے ابھی نعمت نہیں چھینی۔ کتنا کریم ہے رب، کتنا کریم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے غالباً، اور مشکات میں تو میں نے خود پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب سے زیادہ حلم والا کوئی نہیں ہے۔ حلم کا ترجمہ اگر میں بلا تشبیہ و تمثیل تمہیں سمجھانے کے لیے، برداشت کرنے والا، حالانکہ یہ لفظ اللہ رب العزت کی نہیں بولا جاتا، اس کے لیے حلم بولا جائے گا، برداشت کرنے والا، کہ تمہارے رب سے زیادہ کوئی حلیم نہیں ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہی لوگ رب کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور رب انہیں تینوں ٹائم کھلاتا بھی ہے، رب کی ناشکری بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی کستے ہیں، لیکن اللہ ان سے روزی سلب نہیں کرتا، اتنا علم والا ہے۔ تو ایک نبی نے آ کر بتایا، انکار کیا ان لوگوں نے، اور دعویٰ دیکھو ان کا کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہے، اگر تمہارے رب نے دیا ہے تو کہہ دو کہ چھین لے۔ جرت دیکھو ذرا، دوسرے نبی نے، تیسرے نبی نے، چوتھے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13 نبیوں نے آ کر بتایا، لیکن یہ نہیں مانے۔ لیکن یاد رکھو شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جب رب تعالیٰ اپنی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے تو گناہ گاروں کو بھی جرت ہو جاتی ہے، وہ بھی بخشش کے لیے اڑ جاتے ہیں، اور اللہ ان سب کو بخش دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کو دیکھ کر اللہ بخش دیتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے اس موقع پر کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں، ایک بندے سے رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن چل اپنی نیکیاں گنا، تو وہ بندہ اپنی نیکیوں کو گنائے گا، پھر اللہ فرمائے گا چل اپنے گناہ گنا، تو وہ کیونکہ حیا آئے گی نا رب کے سامنے بیان کرنے میں، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنائے گا اور بڑے بڑے گناہوں میں شرم کرے گا۔ تو جب چھوٹے چھوٹے سارے گناہ بند ہو جائیں گے، فہرست ختم ہو جائے گی، تو یہ چپ جائے گا، رب کی جانب سے ارشاد ہوگا بندے سب گناہ ختم ہو گئے، تو یہ شرم کرے گا، رب ارشاد فرمائے گا جتنے گناہ تو نے ذکر کیے میں نے سب معاف کر دیے، میں نے سب معاف کر دی۔
عرض کرے گا مالک اگر معاف کر دیے تو ابھی اور ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اگر تو حیا کرتا ہے تو میں تیرے لیے بھی حیا کرتا ہوں، میں نے جو ذکر کیے وہ بھی معاف کر دیے، جو ذکر نہیں کیے میں نے وہ بھی معاف کر دیے۔ تو اگر وہ کرم کرے، مہربانی کرے، بخشش کرے، عطا کرے تو گناہگاروں کو بھی ایک نیکی کے سبب جنت دے دے، لیکن اگر وہ عدل کرے تو آدم بھی کہیں اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اگر وہ عدل کرے تو عیسیٰ بھی کہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ تو یہ سمجھ لیجئے جب اس کی رسی کھچی فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے اعراض کیا اور اس پر اڑے رہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو ہم نے ان پر زور کا اہلا بھیجا، اور اس اہلے کی کیفیت یہ تھی جس سے ان کے باغ اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی۔ جتنے باغات تھے، اہلا یعنی پانی بھیجا، سیلاب بھیجا، اس طرح کا اہلا بھیجا اللہ رب العزت نے، جتنے باغ تھے سب ڈوب گئے، سب مکانات بہہ گئے، سارا مال و زر بہہ گیا ان کا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے ان پر اہلا بھیجا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ، اور وہ جو 2 باغ تھے اس کے بدلے ہم نے پھر انہیں 2 ایسے باغ دیے، ذَوَاتَيْ أُکُلٍ خَمْطٍ، کہ جس میں بٹکا میوہ تھا، یعنی ایسے پھل اگتے تھے ان باغوں میں سے کہ جو کڑوے ہوتے تھے۔ اکلن خمتن، کڑوے پھل، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ، اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے پتے۔ یہ اس کے بدلے میں، وہ باغات کے بدلے میں، وہ جو میٹھے پھل کھاتے تھے یہ لوگ، ان کے بدلے میں 2 ایسے باغ دیے کہ جن سے پھل اگتے تھے تو کڑوے اگتے تھے، اور وہ جو جب کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چٹیل میدان ہو، بالخصوص آپ راجستھان وغیرہ علاقے میں چلے جائیں تو ان علاقوں میں جو پیڑ نکلتے ہیں ان میں کوئی پھل نہیں ہوتا، پھل بھی ہوتا ہے تو کڑوا پھل نکلتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں راجستھان جا چکا ہوں۔ تو اس طرح سے ان کا حال ہو گیا۔ تو فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جو ہے نا ان کا بدلہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انکار کیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي، ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ ہماری شان تو یہ کہ ہم تو بخشنے والے ہیں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، ہماری رحمت ہمارے غضب پر غالب ہوتی ہے، ہم رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اڑ جاتا ہے انکار کرنے پر اور ناشکری کرنے پر، تو پھر ہم اسے اس کا یہ بدلہ دیتے ہیں کہ انکار کے بدلے میں ہم اسے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو آج کے اس درس قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو جتنی نعمتیں دی جائیں بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر کرے۔ علامہ ساوی نے بھی اس طرح تعلق سے لکھا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم آئے دن سمندری طوفان، سیلاب سے ہونے والے عبرتناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سے سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی پر اسی طریقے سے چلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں نعمت
کے تاج عطا کیے گئے تھے. ہم کم تھے پھر بھی ہم ہی غالب تھے. جنگ یرموک کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہم نے پڑھا. 20,000 مسلمان تھے صرف. کتنے؟ 20,000. اور ان کے مقابل میں 2,30,000 کافر تھے. 2,30,000 کافر. لیکن وہ مارکا ہوا نا جنگ یرموک میں کہ جس طریقے سے پانی تیرتا ہے نا اس طریقے سے خون تیر رہا تھا. کئی لاکھوں کو مسلمانوں نے مارا تھا. 20,000 تھے. عزت ہمارے قدموں میں تھی, شہرت ہمارے قدموں میں تھی, لیکن طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. 5 سال بعد, 10 سال بعد, 7 سال بعد, 15 سال بعد اللہ نے نعمت دی اولاد کی. کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا شکر کرنا چاہیے تھا. سجدے میں گر جانا چاہیے تھا. بے نمازی تھا تو نمازی ہو جانا چاہیے تھا. ناشکرا تو شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیا ہو رہا ہے, اس کی چھٹی میں بج رہا ہے ڈی جے, اور اسٹیج پر علماء اکرام کی فہرست نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. اسٹیج پر ناچ رہی ہیں رنڈیاں. یہ حالات ہے. تمہارے بچوں کو رب نے 1 سال اور اس کی عمر میں اضافہ کیا, جسے برتھ ڈے کے نام سے. ناجائز نہیں ہے, یہ جائز ہے. 1 سال تمہارے بچے کی عمر میں اضافہ ہوا. 7 سال کا تھا 8 سال کا ہو گیا, 8 کا تھا 10 کا ہو گیا, 12 15 کا ہو گیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ نعمت ملی نا, شکر کرنا چاہیے تھا. لیکن بوفروں پہ گانے بج رہے ہیں, اور کیک کٹتے وقت ایک دوسرے کے اوپر وہ کیک, وہ جو کھانا ہے وہ لگایا جا رہا ہے, اور خوب ہنسی مذاق چل رہی ہے. یہ ناشکریاں ہیں. صاحبو یاد رکھو, جس طرح قوم سبا پر عذاب آیا اور ان سے نعمت چھین لی گئی, ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. انسان کو علم ملا, علم پر اترائے نہیں, علم بھی چھین لیا جاتا ہے. انسان کو زہد و تقوی ملا, اس پر اترائے نہیں, زہد و تقوی بھی چھین لیا جاتا ہے. انسان کو دولت ملی, اترائے نہیں, دولت 1 منٹ میں چھین لی جاتی ہے. وہ جو ایک فقیر دروازے پر آیا تھا, نئی نویلی دلہن تھی, تو شوہر نے کہا کہ جاؤ فقیر آیا ہے اسے کچھ دے دو. عورت نے دروازہ کھولا, چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. شوہر بھاگتے ہوئے آیا, اور بھاگنے کے بعد اس نے چہرے پر پانی ڈالا. لڑکی ہوش میں آئی, کہا کیا ہوا میری شریک حیات, تم تو دینے آئی تھی غریب کو کچھ, لیکن تمہارا حال کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئیں؟ کہا آپ جانتے ہیں میرے شوہر نامدار, میں بیوہ عورت تھی اور آپ نے مجھ سے شادی کی. جانتے ہیں میرا پہلا شوہر کون تھا؟ اس نے ارشاد کیا کہ بتاؤ کون تھا؟ کہا یہی فقیر تھا. اور آج سے 1 سال پہلے ٹھیک اسی وقت میں عید ہی کے وقت میں میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی, اور اس کے پاس مال تھا, دولت تھا, پراپرٹی تھی, سب کچھ تھا. اس نے اسی طرح جس طرح تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ دے کر آؤ, میں فقیر کو دینے گئی. تو جب میں نے دروازہ کھولا اور فقیر نے سوال کے لیے ہاتھ بلند کیا, تو میں چاہتی تھی کہ اسے کچھ دے دوں, لیکن میرے شوہر نے, یہ جو فقیر ہے اس شوہر نے آ کر وہ ناج پھینک دیا اور اس کے تھپڑ رسید کیا اور کہا چلتے بن. تو اس نعمت کی ناشکری پر حال اس کا دیکھو کیا ہوا کہ آج یہ فقیر ہو گیا ہے. تو کہا پھر آگے کی کہانی بھی سن. وہ جو فقیر آیا تھا کیا تو نے دیکھا تھا وہ کون تھا؟ کہا میں تو نہیں دیکھ پائی تھی صحیح سے. کہا وہ فقیر میں ہی تھا. میں نے رب کی شکر کی
میں نے اس کے شکر پر، میں نے اس کی نعمت پر اس کا شکر کیا، رب تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا کہ 1 سال میں مجھے فقیر سے امیر بنا دیا اور اسے امیر سے فقیر بنا دیا۔ اس سے ڈرتے رہیں، رب کا خوف کرتے رہیں، ہر نعمت پر شکر کریں، ہر نعمت پر شکر۔ شیخ سعدی نکلے تھے ایک مرتبہ، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، چور اس وقت بھی تھے، مسجد سے شیخ سعدی کی کوئی چپل چرا کر بھاگ گیا۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، دمشق کی مسجد تھی، باہر نکلے، آپ کو سفر طے کرنا تھا اور پیسہ تھا نہیں کہ چپل خرید سکے، تو آپ ننگے پیر چلنے لگے۔ راستے میں خیال آیا، لوگ تجھے کتنا بڑا شیخ کہتے ہیں، تو کتنا بڑا عالم ہے، اور دیکھ تیرے پیروں میں چپل بھی نہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پر خاک ڈالی اور کہا شیخ سعدی سدھر جا، اعمال کو درست کر، تو اپنے رب کا شکر کر، اگرچہ چپل نہیں فی الوقت لیکن پیر تو سلامت ہے، میں چل تو سکتا ہوں، اس کے تو پیر بھی نہیں ہیں۔ تو ہر نعمت پر شکر کریں، غور کریں، ہر چیز پر شکر کریں۔ جتنا تم شکر کرو گے، رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں دیتے جاؤں گا، تم شکر کرتے نہ تھکو، میری رحمت تمہیں دیتے نہ تھکے گی۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، بالخصوص حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کے پاس بطور تربیت ہم پہنچے تھے ایک عالم صاحب کے ساتھ، ہم نے کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب اس وقت کے ولی صفت شخص کا نام ہے، پرہیزگار کامل شخص کا نام ہے، عامل باعمل، عالم باعمل کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا حضور کچھ تربیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا بیٹھتے اٹھتے بس اتنا کہنا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جو کچھ نہیں بھی ہے نا اللہ سب تجھے عطا فرما دے گا۔ تو عادت بنائیں، جب بھی کوئی پوچھا کرے کہ کیسے ہیں صاحب، تو یہ نہ کہا کرے کہ ٹھیک ہے، یہ نہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے چل رہی ہے زندگی، آپ یہ کہا کرو کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے، ہر حال میں رب کا شکر ہے۔ ہم اس کی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، جب کہو گے اللہ نعمتوں کے انبار عطا فرمائے گا اور تمہاری نعمتوں کو زیادہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ